ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نہایت محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ میں آپ سے مخاطب شاہد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں Q.Grammar۔ سورہ البقرہ شروع ہے اور اس کی ابتدائی آیات ہم نے پڑھی، 4 آیات کور ہو چکی ہیں، اور ان 4 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب سے ہدایت لینے والے لوگوں کی نشانیاں بتائی ہیں کہ وہ یہ اعمال کرتے ہیں، یہ ان کی خوبیاں ہیں۔ اور اب 5ویں آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے ایک سند جاری فرما رہے ہیں، ایک سرٹیفکیٹ جاری فرما رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں اور یہ فلاح پانے والے ہیں۔ ہدایت یافتہ یعنی دنیا میں ہدایت پر چلنے والے، جو اللہ نے قرآن میں اور اللہ اپنے انبیاء کے ذریعے سے ہدایت دنیا میں بھیجی، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا تو پھر حکم دیا تھا کہ تم نیچے اتر جاؤ اور میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی۔ تو اس ہدایت پہ جو چلنے والے ہیں یہی وہ لوگ ہیں۔ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری باتیں جو ہدایت والی ہیں اور وہ رستہ جو متقین کے لیے ہے قرآن سے کیسے حاصل کرنا ہے، کیسے اعمال کرنے ہیں، وہ سب بتا دیا۔ اور آیت نمبر 5 میں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 5 میں ایک سرٹیفکیٹ جاری فرمایا کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو آج کی آیت ہماری سورہ البقرہ کی آیت نمبر 5 ایک آیت ہے، تو اس کی انشاءاللہ گرامیٹیکلی انالیسس دیکھتے ہیں۔ تو چلتے ہیں پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک وہی لوگ، یہ اسم اشارہ ہے۔ اولئک اسم اشارہ بعید، یہ دور کا اشارہ ہے، اور یہ دیکھیں اسماء اشارہ یعنی قریب اور بعید، یہ دونوں کی لسٹ ہے۔ یہاں پہ نزدیک کے اسماء یعنی جن کے معنی یہ ہیں، اور دور کے اسماء جن کے معنی وہ ہیں، اور اس میں جنس کے حساب سے مذکر اور مؤنث کے تمام جو ہے اشارے بتائے گئے۔ واحد کے لیے ھذا، تثنیہ کے لیے ھذان، جمع کے لیے ھؤلاء، اسی طرح مؤنث کے لیے ھذہ، ھاتان، ھؤلاء، اور یہاں پہ بعید کے لیے ذالکا، ذانکا، اولئکا، تلکا، تانکا، اولئکا۔ اور یہ ان کی حالت نصب اور جر جب یہ بدلے گی، یعنی یہ تو مرفوع حالت میں ہیں، اور جب یہ نصب میں جائیں گے یا جر میں جائیں گے تو یہ جو اسٹارک والے ہیں 4، یہ قریب کے اور بعید کے، یہ بدل جائیں گے، یعنی ھذا سے ھذین، اور ھاتان سے ھاتین، اسی طرح ذالکا سے زینکا اور تانکا سے تینکا، یہ یاد رکھیے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں اولئکا، یہاں پہ یہ دیکھیں بعید اور مذکر اور جمع ہے یہ اولئکا، یہ اس کا اشارہ یہاں پہ اس لسٹ میں اولئکا۔ علی پر، ھدن ہدایت، اور یہ مرکب جاری ہے، یہ کئی بار ہم نے دیکھا مرکب جاری۔ علی ھدن، علی پلس ھدن مرکب جاری، اور یہ مرکب جاری کی تفصیل یعنی اس کی جو تعریف ہے، یہ کیسے بنتا ہے، کیا عمل ہوتا ہے، یہ پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ مرکب جاری۔ اور یہ اعلیٰ ہدن، یہ لسٹ ہے
حروف جارہ کی 11 حروف ہیں، اور اس میں اعلیٰ دیکھیں کس نمبر پہ ہے، یہ 9ویں نمبر پہ اعلیٰ کرسی، یہاں پہ یہ مثال دی گئی ہے، یعنی کرسی پر، اعلیٰ کا مطلب ہے پر، اعلیٰ پلس ہدن ہدایت پر، متعلق ہے اولائکا کے، یعنی ہدایت پر کون ہیں؟ اولائکا، وہی لوگ ہیں، وہی لوگ ہیں ہدایت پر جو پچھلی جو 4 آیات ہیں ان کے اندر جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، جو اعمال بتائے گئے ہیں وہ کرتے ہیں، تو یہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہدایت پر ہونے والے سو کالڈ، ان کے اعمال دیکھیں، قرآن و حدیث سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہے، اور لوگ بھی ان کو ہدایت پر سمجھتے ہیں، اور وہ بھی اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اللہ نے قرآن کے اندر یہ کرائٹیریا بتا دیا کہ ہدایت کیا ہے اور اس پہ عمل کرنے والے لوگ کیسے ہیں۔ انشاءاللہ آگے بھی تفصیلاً اس پہ بات ہوتی رہے گی۔ جنس میں یہ مذکر ہے، عدد میں یہ واحد ہے، وسعت میں یہ نکرہ ہے، اور اعرابی حالت اس کی مجرور ہے کیونکہ اس کے پیچھے اعلیٰ حرف جارہ لگا ہوا ہے اور اس نے اس کو زیر دی، اور یہ زیر اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ اس کی فارمیشن ایسی ہے، یہ زیر کے ساتھ نہیں آتا، اور چونکہ یہ مصدر ہے اور اس لیے یہ اس کے ساتھ زیر نہیں آئے گی، یہ ایسے ہی رہے گا کیونکہ آگے اس کے یا بھی لگا ہوا ہے۔ من طرف یا سے، ان کے رب کے، یعنی ان کے رب کی طرف سے، یہ مرکب اضافی ہے۔ من ربہم، اس میں دیکھیں 2 مرکب ہیں، من رب اور ربہم۔ من رب مرکب جاری بنے گا اور ربہم مرکب اضافی بنے گا، کیونکہ رب کا ہم یعنی یہ اصل میں ہم ہے اور رب کی وجہ سے ہم بنا، مرکب جاری اور یہ مرکب اضافی، یہ 2 مرکبات، اور یہ ان کی تعریفیں بار بار آپ کے سامنے آتی ہیں۔ واپس چلیں گے، وَأُولَئِكَ، اور وہی لوگ، اس میں واو عاطفہ ہے اور اولئک اسم اشارہ ہے، وہی اولئک پہلے ہم نے پڑھ لیا، یہاں پہ یہ مبتدا ہے، اولئک یہ دیکھیں مذکر جمع اشارہ بعید، یہ یہاں پہ اسٹار لگا اور یہ دیکھ لیجئے پوائنٹ ہو رہا ہے، اولئک یہ لسٹ میں یہاں ہے، اور یہ مبتدا ہے۔ یہ مبتدا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ واو ہے، اور واو عاطفہ یعنی ایک بات چل رہی ہو اور اس کے بعد واو آ جائے بیچ میں، تو یہ پچھلی جو بات ہو رہی ہے اس کے ساتھ اگلی بات کو ملانے کے لیے واو نے ربط قائم کیا اور یہ عاطفہ ہوا اور اضافہ ہو رہا ہے یعنی پچھلی بات میں، تو اس لیے یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک نئی بات ہو رہی ہے۔ یہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بھی قاف لگا ہوا ہے، تو یہ آیت میں دوسری بات ہو رہی ہے، اور یہ دوسری بات سے سمجھ لیجئے کہ دوسرا فقرہ شروع ہو رہا ہے، تو واو نے ان دونوں فکروں میں جدائی یعنی کہ ڈفرنس پیدا کر کے ان کو آپس میں ملایا، اور اولئک سے دوبارہ شروع ہوا تو لہذا اولئک ہو گیا مبتدا، مبتدا یعنی فکرہ شروع کرنے والا۔ آگے دیکھیں ہم، ہاں وہی، یہ ضمیر ہے اور اس کو ہم دیکھیں گے ہم المفلحون، یعنی اس میں ضمیر اور پلس اسم الفاعل المفلحون، یہ دونوں مل کر یہ دیکھ لیجیے یہ کیا بنتا ہے، ہم المفلحون، یہ خاص فارمیشن ہے۔ ہم اسم ضمیر ہے اور اسم ضمیر دیکھ لیجیے یہ دونوں ضمائر منفصلہ اور ضمائر متصلہ، منفصلہ وہ ہیں جو فاصلے کے ساتھ آتے ہیں یعنی جڑتے نہیں ہیں، اور جو متصلہ ہیں وہ جڑ کر آتے ہیں، تو یہاں پہ ہم جو ہے یہ بالکل جڑا ہوا نہیں ہے، کسی کے ساتھ سیپریٹ ہے، لہٰذا یہ منفصلہ ہے اور یہ ہے ہم، غائب ہے، مذکر ہے، جمع ہے، اور یہ منفصلہ ہم، ضمیر ہے ان وہ لوگ۔ اولئک ہم المفلحون، وہ میں نے آپ کو جو بتایا کہ ہم المفلحون کی یہ فارمیشن ہے وہ کیا ہے، اولئک پلس مفلحون مبتدا اور خبر۔ پہلی بات تو یہ کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا اولئک جو ہے یہ مبتدا ہے اور مفلحون اس کی خبر ہے،
اور اس میں حسر پیدا کیا گیا ہے، یعنی ہم نے جب فقرہ پڑھتے ہیں یعنی آیت پڑھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اولئک هم المفلحون، ہاں یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ حسر کیا ہوتا ہے؟ حسر آیت میں کسی چیز کو فوکس کرنے کے لیے اور اس کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے اور اس بات کو واضح کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا اولئک هم المفلحون، اگر یہ اولئک مفلحون ہو جاتا تو بھی کافی تھا، لیکن اولئک کے ساتھ ہم اور ال کا اضافہ بڑھا کے هم المفلحون بنایا گیا، تو اس میں ایک شدت پیدا کر کے زور پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اسے کو کہتے ہیں حسر۔ ہاں وہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں۔ تو حسر کو دیکھتے ہیں۔ حسر کا معنی پیدا کرنے کے مراحل۔ ہی کا معنی پیدا کرنے کے لیے پہلا مرحلہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر لانا، اور دوسرا مرحلہ خبر کو معرفہ کرنا۔ یعنی ضمیر کیا ہے؟ ہم، اور معرفہ کرنے کے لیے مفلحون کو المفلحون کر دیا گیا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اولئک مفلحون مطلب واضح ہے کہ وہی لوگ ہیں وہ لوگ ہیں فلاح پانے والے، لیکن جب یہ کہا جائے کہ اولئک هم المفلحون تو اس میں زور ہے کہ ہاں وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو ہم اور ال کا اضافہ کر کے اس کے اندر حسر پیدا کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر لائی جاتی ہے، جیسے اللہ غفور میں مبتدا اللہ ہے کی مناسبت سے واحد مذکر کی ضمیر یعنی ہوا واحد ہے، ہوا لائی جائے گی۔ پہلا مرحلہ مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر لائی جاتی ہے، یعنی اللہ غفور، بات واضح ہے جیسے میں نے یہاں پہ عرض کی کہ اولئک مفلحون، لیکن اس میں اللہ چونکہ جو ہے نا اللہ واحد ہے تو واحد کی ضمیر لائی جائے گی۔ یہاں پہ اولئک جمع تھا، اس میں جمع کی ضمیر لائی گئی ہے، یہاں پہ ہم لایا گیا ہے، اور یہاں پہ اضافہ ہوگا ہوا کا۔ اللہ غفور میں ہوا اضافہ کیا جائے گا جب، تو یہ بن جائے گا اللہ ہوا غفور۔ یہ پہلا مرحلہ جس میں ضمیر کا اضافہ ہوا، اور یہ فاعل کی مناسبت سے ہوگا، یعنی اکیلا ہے تو اکیلے کی ضمیر، جمع ہے تو جمع کی ضمیر لگے گی، مذکر ہے تو مذکر کی ضمیر لگے گی، مؤنث ہے تو مؤنث کی ضمیر لگے گی۔ دوسرا مرحلہ جملہ اسمیہ میں خبر ویسے تو نکرہ ہوتی ہے، یعنی معرفہ پلس نکرہ، لیکن جب جملے میں حسر کا معنی پیدا کرنا ہو تو پھر خبر کو نکرہ کے بجائے معرفہ استعمال کرتے ہیں، جیسے اللہ ہوا غفور تبدیل ہو کر اللہ ہوا الغفور بن جائے گا، یعنی ایک تو ہوا کا اضافہ ہوا اور دوسرا غفورن کے ساتھ ال لگا دیا گیا، اللہ ہوا الغفور۔ اسی طرح اولئک مفلحون میں ہم اور ال کا اضافہ کر کے اولئک هم المفلحون، ہاں یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو اس طرح حسر پیدا ہوتا ہے، اور یہ بڑا اہم ہے، بار بار کئی بار انشاءاللہ آئے گا، تو جب بھی آئے گا پھر انشاءاللہ وہاں پہ یہ تفصیل آپ کے سامنے آئے گی تاکہ ریپیٹیشن کے ساتھ آپ کو یاد رہے۔ یہ دیکھ لیجئے اللہ هو الغفور۔ اب المفلحون کیا ہے؟ کامیاب ہیں یہی لوگ، اسم الفاعل ہے۔ المفلحون مادہ ہے اس کا فا لام ہا، اور یہ باب ہے اسلمہ، ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا افلحا، یعنی فلاحا کے پہلے ایک الف کا اضافہ، جیسے اسلمہ یہ باب مزید فی کا ہے، یہ سلمہ تھا تو الف کا اضافہ کر کے اسلمہ بنایا گیا۔ سلمہ جو ہے وہ ثلاثی مجرد ہے اور اسلمہ مزید فی ہے۔ اسی طرح فلاحا ثلاثی مجرد ہے، ایک لفظ کا اضافہ یعنی الف کا اضافہ کر کے یہ افلحا مزید فی بن گیا اسلمہ کے پیٹرن پہ۔ اور مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا یفلحو، افلحا یفلحو۔ یہ دیکھیں اسلمہ یسلمو، تو یہ بالکل 100% وزن جو ہے نا اس کا برابر ہوتا ہے، الفاظ پورے ہوتے ہیں، زیر زبر میں کوئی فرق نہیں ہوتا، تو یہ اس لیے مادہ جو ہے اس سے پھر فعل بنتا ہے، فعل سے پھر اس کے جو ہے نا وہ
باب ہیں اس کی پہچان کی جاتی ہے۔ یہ اگر باب کی پہچان کرنا آپ کو آ جائے، جو بار بار میں آپ کو سکھاتا ہوں، تو الحمدللہ آپ کو افعال سمجھ میں آ جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں المفلحون ہے، اس کی تفصیل یہ کیسے آئے گا۔ یہاں پہ یہ نہ تو یہ المفلحون ماضی ہے اور نہ یہ مضارع ہے، بلکہ یہ کیا بنتا ہے، یہ فاعل اور مفعول میں آئے گا۔ یہ دیکھیں مسلم، یعنی اس کی جب ہم نے پریکٹس کی تھی، آپ گرامر کی کلاسز میں جا کر وہاں پہ دیکھیں باب اسلمہ، اس میں پوری تفصیل آپ کو ملے گی۔ یہ پوری گردان اس کی پریکٹس بھی ہو رہی ہے، اور آگے مسلم اور مسلم اور پھر امر اور نہیں اور مصدر، یہ ساری تفصیل وہاں پہ موجود ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں مسلم فاعل ہے اور مسلم مفعول ہے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ فاعل اور مفعول جب یہ ثلاثی مجرد میں ہوگا تو یہ فاعل کے وزن پہ آئے گا، اور جب بن جائے گا مزید فی تو وہ فاعل اور مفعول کے وزن پہ جب آئے گا تو تھوڑا ڈفرنٹ ہو جائے گا، اس میں میم آئے گی شروع میں۔ یہ میں آپ کو ٹپ دے رہا ہوں کہ جب بھی فاعل اور مفعول میم کے ساتھ آئے تو آپ بالکل جو ہے آنکھیں بند کر کے سمجھ لیجئے کہ یہ مزید فی کا فاعل ہے یا مفعول ہے، تو اس لیے اس کے اندر میم لازمی ہوگی۔ تو یہ مسلم یہ فاعل ہے اور مسلم یہ مفعول ہے۔ یہ زیر اور زبر کے فرق سے مسلم فاعل، مسلم مفعول، اور اسلام اس کا مصدر ہے۔ اب دیکھیں مفلح، یہ مسلم کے وزن پہ، مفلح کی جمع مفلحون، جیسے مسلم کی جمع مسلمون، اور یہ اپنی اصلی حالت مرفوع حالت میں ہے اور یہ جمع سالم ہے۔ مسلم کی جمع مسلمون اور یہ جمع سالم ہے۔ جمع سالم کیا ہوتی ہے؟ یعنی اگر واحد میں میم سین لام تینوں حروف ایک ترتیب میں جمع میں چلے جائیں، جیسے مسلم سے مسلمون، تو میم سین لام تو موجود ہے اپنی ترتیب کے لحاظ سے، لیکن آگے دو اور حروف اضافہ ہوا واو اور نون، تو بن جائے گا مسلمون۔ مسلم سے جمع مسلمون، مفلح سے جمع مفلحون، یہ ہے اس کی مرفوع حالت۔ لیکن جب یہ حالت جر یا حالت نصب میں جائے گا تو یہ بن جائے گا مسلمون سے مسلمین۔ تو یوں جو جمع سالم ہے جب یہ حالت نصب اور جر میں جائے گی تو واو نون ہٹ کے یا نون لگ جاتا ہے، مسلم سے مسلمون اور مسلمین بنے گا، مفلحون سے مفلحین بنے گا۔ لیکن یہاں پہ حالت مرفوع ہے اولئک هم المفلحون، تو یہ اصلی حالت میں استعمال ہوا ہے۔ یہ فاعل ہے اور اس کی جمع مفلحون، یہ دیکھ لیں مسلمون کے وزن پہ، اور خبر ہے اولئک کی، یعنی اولئک کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں مفلحون، تو خبر ہوئی اولئک کی مفلحون، اور یہ اسم الفاعل ہے۔ باب اسلمہ، باب اسلمہ کی کئی بار آپ کے سامنے یہ اس کی وضاحت آئی ہے کہ یہ فعل لازم کو فعل متعدی کر دیتا ہے، جیسے نزلہ یہ ثلاثی مجرد ہے اور اس کا مطلب ہے وہ اترا، لیکن اس کے ساتھ الف کا اضافہ کر دیں تو انزلہ اس نے اتارا، جی تو یہ ہو گیا باب اسلمہ۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم نے سورہ البقرہ کے آیت نمبر 5 کو کور کیا، اور آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، اور پھر ہمارا اللہ کے حضور جو ایک دعویٰ ہے، اور ہم اللہ کے حضور یہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے نہایتی محترم نوجوان ناظرین، یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے دی ہے، اور اس میں ہمہ وقت ہمارا امتحان چل رہا ہے، چاہے ہم سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، کام پہ ہیں، اپنی روزی کما رہے ہیں یا عبادات کر رہے ہیں، ہر لحاظ سے ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ہمارا امتحان میں گزر رہا ہے، اور اس کو رجسٹر کیا جا رہا ہے۔ یعنی اس کی ایک سمجھ لیں آج کے لحاظ سے کہ مووی بن رہی ہے، اور دو فرشتے ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں،
وہ ایک ایک چیز کو لکھ رہے ہیں۔ یہ زندگی بڑی اہم ہے اور ہماری آخرت کی ابدی زندگی کی کامیابی اور ناکامی اسی میں ہے۔ یہ آخری مبارکہ جو آج ہم نے پڑھی ہے، اولئک هم المفلحون، اسی پہ توجہ دیں۔ پہلے جو 4 آیات گزری ہیں ان میں جتنی بھی جو نشانیاں اور جو اعمال بتلائے گئے ہیں ان پہ عمل کریں، اور سب سے پہلی بات قرآن سے ہدایت لیں۔ جب قرآن سے ہدایت لیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پر چلنا شروع کریں گے، تو الحمدللہ آپ ہدایت پر چلنے شروع ہو جائیں گے، اور ہدایت پر چلتے چلتے آپ مفلحون میں شامل ہو جائیں گے۔ اور مفلحون وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا اور آخرت میں فلاح نصیب ہو جائے گی، یعنی جنت کی کامیابی مل جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جزاکم اللہ خیرا۔